کبھی ایسا ہوا کہ آپ گھر میں کوئی چیز اپنی والدہ کے لیے خرید کر لائے اور بیگم نے جینا حرام کر دیا ہو؟ یا کبھی بیوی کی حیثیت سے آپ نے کوئی تحفہ اپنے میکے والوں کو خرید کر دیا ہو یا دعوت کی ہو اور شوہر صاحب کو یہ گلا ہو کہ تم میرے لیے اور میرے گھر والوں کو تو کبھی تحفہ نہیں دیتی اور نہ دعوت کرتی ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ بچوں کے لیے کوئی شے لے کر آئے ہوں جو بچوں کو بہت پسند ہو اور ان کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا ہو کہ مجھے سب سے پہلے ملنا چاہیے، یا پھر بچے اس لیے گتھم گتھا ہو گئے ہوں کہ ہمارے حصے کا کوئی دوسرا بھائی بہن ہم سے نہ لے لے؟ بچے کو امتحان میں فکر ہوتی ہے کہ وہ اپنے کلاس فیلوز میں سب سے آگے نکل جائے۔ بالکل ایسا بہت ہوتا ہے اور سبھی گھروں میں ہوتا ہے۔ بچے تو کیا، والدین بھی اس فکر میں رہتے ہیں کہ اگر دوسرے کو پہلے مل گیا تو ہم محروم نہ رہ جائیں۔ والدین خود بچے کا رزلٹ دیکھتے ہوئے سب سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں، میرے بچے کا رینک کیا آیا ہے؟ بچے کا برتاؤ بدلنا ہو تو اسے اپنے چچا زاد، ماموں زاد اور خالہ زاد کے طعنے دیے جاتے ہیں۔ چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ کے مصداق۔ گھر کا ہر فرد اس مزاج میں مقید ہے۔ اسے نفسیات کی زبان میں ون لوز اپروچ یا لوز ون اپروچ کہتے ہیں، یعنی اگر مجھے کچھ مل گیا تو دوسرا محروم رہ جائے گا، یا دوسرا جیت گیا تو میں ہار جاؤں گا۔ اس مزاج کی وجہ سے ہم دوسروں سے تعاون نہیں کرتے، اپنی چیزیں چھپاتے ہیں، حتیٰ کہ علم بھی شیئر نہیں کرتے۔ کیسے؟ آپ کسی ہوٹل والے کے پاس چلے جاؤ اور اس سے پوچھیں کہ میں ہوٹل کھولنا چاہتا ہوں، میری کچھ رہنمائی فرمائے، تو جھٹ آپ سے کہہ دے گا کہ بھائی ہوٹل کے کام میں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، میں بھی بس گزارا کر رہا ہوں۔ یہ معاملہ سبھی کاروباریوں کے ساتھ ہے۔ آپ کسی ٹرینر سے سلائڈ لینا چاہیں تو وہ آپ سے چھپائے گا۔ استاد اپنے لیکچرز کے نوٹس کے ریفرنسز اپنے طلبہ اور ساتھی لیکچرز کو بتانے سے کترائے گا۔ یہ سب اس سوچ یا رویے کی وجہ سے ہے۔ اس کا متبادل حل کیا ہے؟ ون ون اپروچ۔ عام طور پر انسان کمی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور پھر تشویش میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی کسی معاملے میں اگر ایک فریق کو کچھ مل گیا تو دوسرا محروم رہے گا۔ ون ون اپروچ کہتی ہے کہ کسی بھی معاملے میں فطری قوانین کے تحت یہ ممکن ہے کہ طرفین کو برابر برابر ملے اور کسی کے حصے میں سے کوئی کمی نہ ہو۔ یہ ون ون پروسیس کائنات میں ہر جگہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر آپ دکان سے خریداری کرتے ہیں تو آپ کی جیت یا ون وہ شے ہے جو آپ نے دکان سے حاصل کی ہے، جبکہ دکاندار کی جیت یا ون وہ پیسہ ہے جس کے عوض آپ نے وہ مصنوعہ یا خدمت لی اور اسے رقم ادا کی۔ ایسی بے شمار مثالیں آپ کو ارد گرد مل جائیں گی اور اس موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہمارا موضوع چونکہ یہ نہیں، اس لیے ہم نے مختصراً آپ کو اس کا تعارف کرا دیا ہے۔ تفصیل کے لیے اس موضوع پر یوٹیوب ویڈیوز دیکھیے اور بلاگز یا کتابیں پڑھیے۔ اب ہم آتے ہیں اس نقطے کی جانب کہ خوش خاندان کی تشکیل میں جیت جیت کی سوچ کی کیا اہمیت ہے اور اسے ہم اپنے خاندان میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ چلیے ایک منظر لے لیتے ہیں۔ آپ کا 10 سالہ بیٹا اپنا زیادہ سے زیادہ وقت دوستوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، لیکن آپ چاہتی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹائے۔ اگر آپ اسے اپنے دوستوں کے پاس جانے سے روکتی ہیں اور گھر کا کام کرنے کو کہتی ہیں تو وہ غصے میں آ جاتا ہے اور چیزیں پٹکتا ہے۔ جواباً آپ بھی چیختی چلاتی ہیں۔ دونوں کا یہ برتاؤ اس لیے ہے کہ وہ لوز ون اپروچ کا شکار ہیں۔ بیٹا سمجھ رہا ہے کہ ماں نے اگر مجھے دوستوں کے پاس جانے نہیں دیا تو میرا نقصان ہوگا اور ماں کی جیت ہوگی۔ والدہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ اگر یہ دوستوں کے پاس چلا گیا تو اس کی چاہت پوری ہو جائے گی، یعنی اس کی جیت ہوگی، لیکن میں اس سے گھر کے کام کاج نہیں کرا پاؤں گی، اس طرح ماں کی ہار ہو جائے گی۔ تو پھر اس کے مقابلے میں جیت جیت سوچ کیا ہونی چاہیے؟ ماں اپنے بیٹے سے کہہ سکتی ہے کہ اچھا چلو میں تمہیں دوستوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتی ہوں، تو یہ تو بتاؤ کہ تم گھر کب آؤ گے، کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ مل کر کپڑے دھونے کی مشین لگانی ہے۔ اس طرح دونوں کی خواہش پوری ہوگی اور کسی کو اپنی شکست کا احساس نہیں ہوگا۔ دراصل جیت جیت فلسفہ آدمی کے اندر کچھ نیا سوچنے اور نئی راہ کھوجنے کی جرت پیدا کرتا ہے۔ یوں طرفین کو کچھ متوازن اور نیا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں آپ کو اپنے خاندان کے لیے ایسی بہت سی مثالیں مل جائیں گی جن کی مدد سے آپ اگر جیت ہار یا ہار جیت کا مزاج اپنے خاندان میں اختیار کیے ہوئے ہیں تو جیت جیت کا مزاج اختیار کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔
جیت جیت کا مزاج خوش خاندان کی تشکیل میں انتہائی اہم اور بنیادی عامل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابتدا میں اگرچہ اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا مشکل ہوگا، لیکن اگر آپ صبر کے ساتھ اس فلسفے کو گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہوئے اپنے خاندان پر لاگو کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے خانگی ماحول میں غیر معمولی تبدیلی آئے گی، اور یہ اثرات اتنے غیر معمولی ہوں گے کہ آپ کی نسلوں تک منتقل ہوں گے۔ اور آئیے حسب معمول آخر میں اس لیکچر کی مشق کی جانب اپنے گھر کا ایسا کوئی مسئلہ فیملی فوکس جرنل پر تحریر کیجیے اور تمام اہل خانہ ایک ساتھ بیٹھ کر اس کے لیے ون ون اپروچ کی روشنی میں کوئی حل تلاش کریں۔ کسی قسم کی رہنمائی درکار ہو تو کامیابی سولوشنز کے نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔